اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد کریش کورس کے اس سیشن نمبر 18 میں آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا. عدل الہی، جسٹس آف گاڈ کے ٹاپک پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہم بس اس گفتگو اور ڈسکشن کے لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. کچھ کویشچنز اور ڈاؤٹس جو عدل الہی سے ریلیٹڈ ہے اسے ہم آنسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک لمبی لسٹ ڈاؤٹس کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم بس اپنے لاسٹ مرحلے پر پہنچ گئے. اگر گزشتہ میں جو ڈسکشنز ہوئے ہیں اسے آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، آپ اسکرین پر تمام جو ڈاؤٹس ہے اس کی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا تفصیلی جواب ہم اپنے گزشتہ کے سیشنز میں دے چکے ہیں. آئے اپنے لاسٹ سیکشن کو یہاں پر شروع کریں، اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا تعلق ہے ایول ان دا ہیئر آفٹر، یعنی اس دنیا سے ہم ابھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. آخرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کی نسبت ممکن ہے انسان کے ذہن میں کویشچن اور ڈاؤٹس آئے، اور عدل الہی سے ریلیٹڈ یہ ہمارے سوالات ہیں، تو اس کو آنسر کرنے کی ہم آج کوشش کریں. تو 3 ڈاؤٹس اور 3 اہم سوال ہمارے پاس ہے آخرت کے حوالے سے. پہلا سوال ہے کہ وہ لوگ جو حق راستے پر نہیں ہیں، جو مس گائیڈڈ ہے، ان کے نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ بہت ہی امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہو ہمارے اطراف میں جو صحیح راستے پر، حق دین پر، گائیڈنس کے راستے پر، صراط مستقیم پر نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں آپ نیک کام اور نیک اعمال دیکھ سکتے ہیں. تو خدا عادل ہے. خدا کیسے ان انسانوں سے ڈیل کرے گا؟ خدا کی عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا کویشچن ہے ایٹرنل پنشمنٹ کے بارے میں. قرآن مجید کی بعض آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ایٹرنل پنشمنٹ میں آخرت میں مبتلا کیا جائے گا. کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ اور تیسری اور لاسٹ گفتگو ہماری رہے گی انٹرسیشن یا شفاعت کے ٹاپک پر، کہ کیا شفاعت عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیوریٹزم اور امتیازی سلوک، بعض لوگوں کو پریفر کرنا، پریفرنشیل سلوک نہیں ہے؟ تو ہمارے جو 3 سیشن ہیں، سیشن نمبر 18، 19 اور 20، اس میں ہم ایک ایک کر ان 3 ڈاؤٹس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہیں پر ہمارا یہ عقائد کریش کورس ختم ہو جائے گا. اگرچہ میں نے وعدہ یہ دیا تھا ابتدا میں انیشیلی کہ ہم 3 ٹاپکس اصول دین کے اس کریش کورس میں کور کریں گے: توحید، عدالت اور نبوت. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور ڈسکشنز کیونکہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل تھی، تو ہم 2 ہی ٹاپکس کور کر پائے ہیں: توحید اور عدالت کی گفتگو. اور انشاءاللہ نبوت، امامت اور قیامت کی گفتگو جو ہماری باقی ہے وہ ہم بعد میں اسی طرح کے کریش کورس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس میں ہم ڈیٹیل میں ان ٹاپکس پر گفتگو کریں گے. تو آئے آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کو ہم شروع کریں. کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ جو مذہب حق پر نہیں، اب یہ سوال کہ حق مذہب کون سا ہے، اور ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا مکتب، یعنی وہ اسلام جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہی حق راستہ ہے. لیکن یہ ایک الگ گفتگو ہے، اسے اکیڈمک ڈسکشن کی ضرورت ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری یہ بلیف ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے. اس ڈسکشن کا ایک تاریخی پہلو ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور دیگر اس کے پہلو ہے، لیکن یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ابھی یہ بات نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی صراط مستقیم کا راستہ ہو، اور ہمارے نزدیک اہل بیت کا، تشیع کا راستہ یہ صحیح اور حقیقی اسلام ہے، تو وہ لوگ جو حق پر نہیں ہے، اور بہت دور کی مثال دے دوں کہ اگر کوئی بالکل ایک خدا کا انکار کرنے والا انسان ہو، ایک ایتھسٹ ہو، جو نہ خدا کے وجود کو مانتا ہے، نہ کسی نبی کے رسالت کو قبول کرتا ہے، نہ کسی دین پر عمل کرتا ہے، لیکن ایسے انسان کے زندگی میں نیک اعمال بھی موجود ہیں، تو ایسے انسان کے ساتھ خدا کیسے ڈیل کرے گا؟
کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا عادل ہے، اور قرآن نے دیکھے کس طرح سے خدا کی عدالت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. سورۃ النساء ورس نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خدا کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. ذرہ برابر ظلم کسی پر بھی، ایک غیر مسلمان پر بھی، حتیٰ ایک ایتھسٹ پر جو خدا کا انکار کرتا ہے، ہرگز خدا ظلم نہیں کرے گا. بلکہ خدا کی ذات وہ ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیک کام بجا لاتا ہے تو خدا اسے ڈبل کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو دیکھیں نیک کام، تو ایک غیر مسلمان، ایک ایتھسٹ بھی نیک کام انجام دے سکتا ہے. تو عدل الہی کا رابطہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ خدا کیسے ایسے انسان کو ڈیل کرے گا، قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں ہمارے پاس جو آنسر اس کا دینا ہوگا ہمیں، وہ بہت ایزی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی آپ آنسر دیں گے اس میں ایک مشکل پیش آ سکتی. میں جو پاسبل آنسر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں سوال یہ ہے، گڈ ڈیڈس آف مس گائیڈڈ پیپل. اگر آپ کہیں گے کہ ایک انسان جو راہ حق پر نہیں ہے اس کے گڈ ڈیڈز میں، اور ایک مومن جو حق راستے پر ہے، ایک مسلمان جو حق راستے پر ہے، ان کے گڈ ڈیڈز میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے گا تو پھر مشکل یہ ہے کہ پھر صحیح راستے پر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان ایتھسٹ بن جائے، نیک کام انجام دے، اسی طرح ہے جس طرح سے ایک مومن ہو جو نیک کام انجام دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا، والدین کا احترام کرنا، جو بیسک گڈ ڈیڈز اور اخلاق و مورلز انسان کو پتا ہے، وہ انسان اپنی زندگی میں انجام دے. پھر جو بھی عقیدہ ہو، جو بھی دین ہو، فرق نہیں پڑتا، کسی بھی دین کا ماننے والا ہے. اگر اس طرح سے ہے تو پھر حق و باطل کا فرق ختم ہو جائے گا. صحیح دین کے بارے میں تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، صحیح دین پر عمل کرنا، اس کی کوئی ویلیو پھر نہیں رہ جائے. تو یہ صحیح جواب نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ نو ڈفرنس، گڈ ڈیڈس آف مس گائیڈڈ پیپل اور گڈ ڈیڈس آف گائیڈڈ پیپل ایک ہی جیسے ہے. ہم یہ جواب نہیں دے سکتے. اس طرف سے آپ کہیں کہ گڈ ڈیڈس آف مس گائیڈڈ پیپل کمپلیٹلی یوز لیس، یعنی اگر ایک انسان صحیح راستے پر نہ ہو، وہ جتنے نیک کام بھی انجام دے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ جواب اور یہ خیال آئے، تو یہاں پر دوسرا سوال آئے گا، پھر خدا کی عدالت کا کیا کریں؟ دیکھیں ہم جب خدا کی ذات کو سمجھ رہے ہیں تو خدا کا رابطہ اپنی مخلوق سے بھی ہمیں صحیح سے سمجھنا ہوگا کہ خدا ہے، خدا عادل ہے. اس انسان نے یہ غلط راستے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں مثال دے رہا ہوں، فرض کرے ایک انسان ہے جو ایتھسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، کسی دین پر عمل نہیں کرتا، اپنی زندگی میں کچھ برے کام، گناہ بھی انجام دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے زندگی میں اچھے کام بھی موجود ہے، پیسہ دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، انفاق کرتا ہے. خدا کی عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا یہ اس کے عمل کمپلیٹلی یوز لیس ہے؟ کیا اتنی آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ہم ایک ڈائلیما ہمارے سامنے ہے، جس طرف بھی آپ جائے ایک ڈیڈ اینڈ اور ایک مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. اسی لیے آئے تھوڑا ڈیٹیل میں جا کر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کا جو ہدایت کا نظام اور سسٹم ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں جو انسان کا انجام ہوگا، جنت یا جہنم، سکسیس یا فیلئر، یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دنیا میں وہ انسان گائیڈڈ تھا یا مس گائیڈڈ. گائیڈنس کتنا اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، کیا وجوہات تھی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں خدا کا جو ہدایت کا نظام اور سسٹم ہے وہ کس طرح سے فنکشن ہوتا ہے. اگر اس کے ڈیٹیلز ہمیں پتا چل جائے تو بہت ایزیلی ہم اپنے سوال کا جواب دے سکتے. آئے ہم تیزی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے اللہ کا جو گائیڈنس کا نظام ہے اسے 6 پوائنٹس میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی حقیقی دین اور راستہ موجود ہے، اور اس راستے کا نام ہے اسلام، اور اسلام کے اندر بھی مکتب اہل بیت علیہم السلام، جو راستہ اہل بیت نے ہمیں دکھایا. اور دیکھیں یہ ناممکن ہے کہ الگ الگ راستے، کانٹراڈکٹری راستے، الگ الگ دین سب کے سب صحیح ہو پوری طرح سے 100%. ہاں تمام جو ادیان اور ریلیجنس ہے اس میں کچھ کامن چیزیں پائی جاتی ہے اور وہ ٹرو ہے، لیکن
ہر دین تمام اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لاجیکل بات نہیں ہے. ایک دین، ایک ریلیجن حق دین ہوگا، باقی جو ریلیجنز ہوں گے وہ حق نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے. آئے قرآن کی آیت کی طرف ہم رجوع کریں. سورہ آل عمران ورس نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ جو اللہ کا فائنل سینٹ ریلیجن ہے کسی اور دین پر ایمان لائے جانتے ہوئے کہ اسلام حق ہے، اور ہم ڈیٹیل میں ابھی اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ لوگ جن تک صحیح ریلیجن نہیں پہنچا ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی غیر اسلام یعنی اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن خدا تک لے کر آئے، اس پر عمل کرے، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، خدا اس ریلیجن کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا انسان جس نے جانتے ہوئے غلط دین پر عمل کیا وہ گھاٹے میں رہے گا. He will be at loss. So قرآن بہت ہی کلیئرلی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پاتھ آف گائیڈنس، صراط مستقیم، جو ہائی وے ہے خدا تک پہنچنے کا، وہ ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی دین ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان اللہ کے نزدیک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی صحیح مذہب اور صحیح ریلیجن پہ ایمان لانا، بلیف لانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک لیمپ کی طرح ہے، ایک چراغ کی طرح ہے جو اسے راستہ دکھائے گا. اگر میں صحیح دین پر ایمان لے کر آیا تو میں صحیح راستے پر اپنا قدم بڑھاؤں گا. اگر خدا نہ کرے میں نے غلط دین پر، رانگ ریلیجن پر ایمان لایا تو وہ ریلیجن مجھے خدا سے نزدیک نہیں کرے گا بلکہ مجھے وہ ریلیجن خدا سے دور کر دے گا. تو ایمان بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور خدا ایمان کا جو اپوزٹ ہے جسے قرآن نے کہا ہے کفر، کفر سے ہرگز راضی نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ایک انسان بھی اس زمین پر ہو جو غلط دین پر، غلط مسلک پر، غلط پاتھ پر مس گائیڈڈ ہو جائے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان ایمان لائے، اور اللہ کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نوئنگلی ایمان کو چینج کر لے کفر میں، یعنی اسے پتا ہے یہ رائٹ ریلیجن ہے، یہ رائٹ راستہ ہے، یہ رائٹ عمل ہے جو مجھے انجام دینا ہے، اسے اگنور کرے، اس پر پردہ ڈال دے. اور کفر کا ریئل میننگ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کفر ڈھانکنے کو، ہائیڈ کرنے کو کفر کہتے ہیں. تو دیکھیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان کا راستہ، کلیئر راستہ، لیمپ اور لائٹ اس کے سامنے ہو، اس لائٹ کے اوپر وہ کپڑا ڈال دے، اس کو ہائیڈ کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان اسے راستہ دکھاتا ہے. اگر میرا یہ ایمان ہو کہ اہل بیت نے جو اسلام ہمیں سکھایا ہے یہ صحیح راستہ ہے تو میں صحیح ٹریک پر جا رہا ہوں. برخلاف ایک ایتھسٹ ہو جو راستہ گم کر چکا ہے، فطرت کی آواز کو اس نے دبا دیا ہے، وہ ایک گمراہ انسان کی طرح دربدر بھٹکتا رہے گا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا اس کی زندگی میں. اسی لیے ایمان بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو اہم شرط ہے وہ ہے ایمان. تو یہ سیکنڈ. تیسرا پوائنٹ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ اسلام حقیقی دین ہے، ایمان اس پر لانا ضروری ہے. اب سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اس حقیقی دین پر اس نے ایمان نہیں لایا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اس حالت کے لیے جہاں پر وہ مس گائیڈڈ ہے، تو آپ ایگزامپل ایک مس گائیڈڈ پرسن، ایک ایتھسٹ کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک ایتھسٹ یعنی ملحد جو خدا کا انکار کرتا، تو یہاں پر یہ کوشچن کیا جائے گا. یہ بات تو کلیئر ہے کہ وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ رانگ پاتھ پر ہے، وہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا رہا، اور اسے ہم ایک مومن جو صحیح اور صراط مستقیم پر جا رہا ہے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا جائے گا کہ مس گائیڈنس میں رہنے کے لیے یہ کتنا رسپانسبل ہے،
اس کا کتنا فالٹ ہے؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ اور سوالوں کا جواب دینا ہوگا. پہلا سوال یہ کہ کیا ہدایت اس تک پہنچی؟ دوسرا سوال، کیا اس نے خود کوشش کی حق کو پہچاننے کی؟ تیسری، جو خدا نے ہدایت کے ذریعے اور راستے رکھے ہیں اس سے اس نے استفادہ کیا؟ ان سوالوں کا جواب ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس انسان کا کتنا فالٹ ہے. اور ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہو جن کا کوئی فالٹ نہ ہو، یعنی وہ غلط راستے پر ہے، they are going in the wrong direction. خدا کا انکار کیا ہے اس انسان نے، ایگزامپل میں جو میں دے رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے. کیوں؟ فار ایگزامپل اس تک ہدایت پہنچی ہی نہیں، یا اس نے تمام اپنی کوشش کی لیکن وہ صحیح راستہ فائنڈ نہیں کر پائے. خدا نے جو ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے بنائے تھے وہ صحیح طریقے سے اس تک نہیں پہنچے. اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ وہ مس گائیڈڈ ہے. ایسے انسان کو خدا معاف کر دے گا اور قیامت کے دن he will be safe. تو آئے تھوڑا اور اس کو ڈسکس کریں کہ خدا کے ہدایت کے کون کون سے راستے ہیں. پہلا راستہ جس کے ذریعے خدا انسان کو ہدایت کرتا ہے وہ فطرت کا راستہ، کہ کم سے کم اس کی فطرت اچھے اور برے کام جو بیسک ہے وہ اسے بتا دے. دوسرا راستہ جو خدا نے رکھا ہے انسان کی ہدایت کا وہ ہے ڈیوائن ٹیسٹ، جس کے بارے میں بلا اور مشکلات. کبھی کبھی ممکن ہے انسان کی زندگی میں، فار ایگزامپل ایک ایتھسٹ کے زندگی میں خدا ایسی ڈیفیکلٹی ڈال دے جس کے نتیجے میں وہ ویک اپ ہو جائے، خدا پر ایمان لائے، صحیح دین پر ایمان لائے. اور بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے موجود ہے کہ ایک غیر مسلمان تھا، ایک ایتھسٹ تھا، خدا کا انکار کرنے والا، اس کے زندگی میں ایک مشکل آتی ہے، کوئی مریضی، کوئی پرابلم، ہر جگہ جاتا ہے، اسے اس مشکل کا سولوشن نہیں ملتا. خدا کسی طریقے سے اسے صحیح راستے پر ہدایت کرتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو خدا نے مقرر کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے وہ ہے کہ خدا باہر سے ہدایت بھیجتا ہے، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور مومنین کے ذریعے. دیکھیں مومنین، یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے اطراف ہو جو مس گائیڈڈ ہے، فوراً انسان یہ نہ سوچے، اس کے بارے میں نیگیٹو ویو نہ رکھے کہ یہ تو باطل راستے پر ہے، یہ تو گمراہ راستے پر ہے، یہ تو جہنم چلا جائے گا. نہ، اس طرح کی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم یہ سوچے کہ کیا میں نے کوشش کی حق بات، حق دین اس تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ آؤٹر گائیڈنس ہے، انبیاء نے، ائمہ نے یہ راستہ ہمیں بتا دیا ہے. لیکن آج دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات سے محروم ہیں. تو کون یہ میسج اہل بیت کا ان تک پہنچائے گا؟ یہ کام ہمیں انجام دینا ہے. تو اگر ان تین چیزوں کے بعد بھی فرض کرے کہ گائیڈنس اس تک نہیں پہنچ پائے. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، صرف ایگزامپل. ایک انسان جو آج ایمیزون کے جنگل میں ساؤتھ امریکہ میں دنیا میں آتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہدایت پہنچی، نہ کسی نے اسے بتایا کہ اسلام لاسٹ ریلیجن ہے. اس کی فطرت نے جتنا اسے گائیڈنس دیا اس پر اس نے عمل کیا. تمام جو نیک کام تھے وہ انجام دے، جو برے کام تھے، جو فطرت اسے کہتی ہے برے کام ہے، اس سے دوری کی. لیکن وہ صحیح دین پر نہیں تھا. فار ایگزامپل وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس انسان کا کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ جنت میں جائے گا. آخرت میں اس کا حساب بہت ہی ایزیلی کیا جائے گا اور اسے خدا جنت میں بھیج دے گا. تو دیکھیں فارمولا کتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ انڈیویجولز کے بارے میں ججمنٹ کرنا کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، اکثر لوگوں کے بارے میں یہ کام کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس انسان کی پرسنل زندگی، باطنی لائف کو میں نہیں جانتا. فار ایگزامپل میں ایگزامپل جو دے رہا ہوں کہ فرض کرے کہ آپ کی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ کا ساتھ میں ایک کلاس میٹ ہے جو فار ایگزامپل ایتھسٹ ہے، خدا کو قبول نہیں کرتا، صحیح دین کو بھی قبول نہیں کرتا، غلط کام بھی اس کے زندگی میں ہے، نماز نہیں پڑھتا، واجب ہے نماز، واجب کو چھوڑ دیتا ہے، کچھ حرام کام فرض کرے اس کی زندگی میں موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فطرت کی آواز کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا، تمام نیک کام انجام دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا دیتا ہے،
والدین کا احترام کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. ہاں لیکن ایسی چیز جو شریعت میں حرام ہے، فار ایگزامپل مثال سے دے رہا، پورک کھاتا ہے کیونکہ شریعت اسلامی میں پورک کا کھانا حرام ہے. فار ایگزامپل وہ ایسے ماحول میں بڑا کہ وہاں پر اسے لگا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے نزدیک حرام کام ہے، تو یہ حرام کام اس کی زندگی میں بھی موجود ہے، خدا کا انکار بھی کرتا ہے لیکن یہ تمام اچھے کام وہ انجام دیتا ہے. اب ایسے انسان کے بارے میں کیسے ججمنٹ کروں؟ کیا میں یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ ہدایت پوری طرح، مخصوصاً آج جو میڈیا کا زمانہ ہے جہاں پر اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا موجود ہے، ممکن ہے کہ اسلام کی حقیقت اس انسان تک نہیں پہنچی، یا دیگر کوئی ریزنز ہو کہ جس کی وجہ سے میں کلیئرلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخرت میں یہ انسکسیسفل ہوگا. ہاں میں آج کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط راستے پر ہے، یہ مس گائیڈڈ ہے، لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ آخرت میں انسکسیسفل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ، اکثر کیسز کے بارے میں ہم یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے. ہاں کچھ کم کیسز ہے، جو لوگ جو بہت اچھے ہیں، جن کی زندگی میں صرف اچھائی اور اچھائی ہے، فار ایگزامپل آیت اللہ بہجت، ان کے بارے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہشت میں جائیں گے، بہشت میں ان کا ایک بلند مقام ہوگا. اور اس طرح وہ لوگ جو بہت برے ہیں، ظالم ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، جو بھی مثال آپ لینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ہٹلر جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ یقیناً جہنم میں جائے گی. تو جو وہ لوگ جو بہت اچھے ہیں ان کے بارے میں آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں یہ کامیاب ہے. وہ لوگ جو بہت برے ہیں، ظالم ہیں، سفاک ہیں، اپریسرز ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے. لیکن جو بیچ میں نارمل لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بہت جلدی ہم ججمنٹ نہ کریں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 117، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون انسان اپنے باطن میں راہ راست سے گمراہ ہو چکا ہے. دیکھیں ایک باطنی چیز ہے، ایک ہڈن چیز ہے کہ انسان ریئلی کتنا اس کا فالٹ ہے اس کے مس گائیڈنس میں، یہ ایک باطنی چیز ہے جس کا علم اللہ کو ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خدا کی ذات وہ ذات ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بھی سب سے زیادہ علم رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا علم کمپلیٹ ہے، اس سے انسان کے باطن کی خبر ہے. ہر انسان کے بارے میں ججمنٹ اللہ کے پاس موجود ہے کہ کتنا اس کا خود کا فالٹ ہے، جس کے نتیجے میں کیسی اس کی سزا ہوگی. اور آخری نقطہ جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہم کسی انسان کے بارے میں جو مس گائیڈڈ ہے ہم ججمنٹ نہیں کریں گے کہ یقیناً آخرت میں انسکسیسفل ہو گیا سکسیسفل، لیکن ظاہری طور پہ ہماری سوشل ڈیوٹی یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو اسلامک لاز خدا نے بنائے ہیں الگ الگ طریقے کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اس پر ہم عمل کریں. جو ہماری ظاہری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کے اچھے عمل کا کوئی فائدہ اسے نہ ہوگا، یقیناً اسے فائدہ ملے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا مس گائیڈڈ ہے، اور ظاہری طور پہ جو اسلامی اخلاق اور تعلیمات اور اسلامی شریعت نے جو ہمیں راستہ بنایا ہے اس پر ہم عمل کریں گے. تو یہاں پر یہ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. بس ایک لاسٹ پوائنٹ یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہاں جو لوگ ایمان کے راستے پر ہے اور صحیح دین پر عمل پیرا ہے اور اس پر ایکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آخر عمر تک، اپنے ڈیتھ کے پہلے تک ایمان پر باقی رہیں گے. تو انہیں بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم تو سیف ہے، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. نہ، یہ بہت ہی خطرناک خیال ہے. شیطان ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ ایک با ایمان انسان سے، ایک مومن سے اس کا ایمان چھین لے، اور انسان کو ہمیشہ اس بات کا کیئرفل رہنا ہوگا کہ اس کا ایمان باقی رہے. اور یہ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں صحیح ایمان اور صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر خدا برقرار رکھے. اور اگر انشاءاللہ اگر ہم اسی صراط مستقیم پر آگے بڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور نصیب ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔